الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو صاحبان ایمان کے لیے اپنی نشانیوں کو روز عظیم سے عظیم تر کرتا ہوا جا رہا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کی تعلیمات کے نتیجے میں نشانی پروردگار کو دیکھ کر ہدایت کا سامان مسلسل ملتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم انشاءاللہ من الطالبین بثأرہ مأولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ خداوند عالم کا انتہائی لطف و کرم، اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ بہت ناقص اور بہت کم، کہ ایک مرتبہ پھر خدا نے ہمیں اہل قبور میں شامل نہیں کیا، زندگی کی نعمت سے سرفراز کیا، توفیق عبادت سے مشرف کر دیا، فرش عبادت پر پہنچا کر ولایت کے سائے میں اعمال کی توفیق عنایت فرمائی۔ کل جاتے ہوئے کس کو یقین تھا کہ واپس آ جا سکے گا؟ کل کا شکریہ الگ ہے اور آج کا شکریہ الگ ہے۔ آج کا شکریہ اگر مکمل ہو گیا تو کل کی امید انشاءاللہ باقی رہے گی۔ سورہ مبارکہ الکہف کی تفسیر کا بیان ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ اس دولت یقین پر کہ ایک جملہ بھی اگر بارگاہ رسالت و امامت میں شرف قبولیت پا گیا تو نجات کا سامان اپنی ذات کے لیے بھی صاحبان ایمان کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ سرنامہ کلام میں سورہ الکہف کی آیات کا خلاصہ اور اس سے مربوط روزانہ کا ایک انداز درس
کہ سب سے پہلے خطبہ شعبانیہ کا ایک اور آج کا پیغام بہت آسان اور بہت مشکل. آسان اس لیے کہ صرف 2 ہی جملے یا 2 ہی کلمے ہیں. جملے نہ کہوں تو بہتر ہے، پھر مجھے وضاحت گرامر کرنی پڑ جائے گی. سلو ارحامکم. خطبہ شعبانیہ میں اللہ کے رسول نے آمد ماہ رمضان کے حوالے سے لوگوں کو پیغام دیا کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے رحم سے تعلقات جوڑ لو. خالص اور گاڑی عربی اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں. اپنے رحم سے تعلقات جوڑ لو. سلو ارحامکم. اور اس کے ذیل میں 2 باتیں ہم بیان کریں گے. ایک تو صلہ رحمی کی اہمیت اور ایک قطع رحمی کے عذاب کا حوالہ. قرآن مجید فرقان حمید کے بیان سے پہلے خود اللہ کے رسول نے اپنے اسی خطبے میں وضاحت فرمائی کہ ومن وصل رحمہ، جو شخص بھی اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑ کر رکھے اس مہینے میں، اس مہینے میں خدا اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے قیامت کے دن جب اس سے ملاقات ہو. ومن قطع فیہ رحمہ، اور جو اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ لے، قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ، خدا اس سے اپنی رحمت کو توڑ دے اس دن جس دن خدا سے ملاقات ہو. تو خدا سے ملاقات ہونا یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں فرار کا راستہ کوئی بھی نہیں. ہم سب نے مر جانا ہے، اور سب نے مر کر کہاں جانا ہے. مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. روز کہتے ہیں کہ موت آئی تو مر جائیں گے، اور مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. جانا کدھر ہے؟ ایک ہی راستہ ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پلٹا دیا جائے گا. یوم یلقاہ، صلہ رحمی کرو یہاں وصول یابی کے لیے نہیں، یہاں اس کا بدلہ وصول کرنے کے لیے نہیں. صلہ رحمی کرو رشتہ داروں سے مفادات حاصل کرنے کے لیے نہیں، رشتہ داروں کے سلام وصول کرنے کے لیے نہیں. صلہ رحمی کرو خدا سے ملاقات کے دن کے لیے. اور قطع رحمی سے بچو اس لیے نہیں کہ وہ ناک چڑھائیں گے، غصہ کریں گے، آنکھیں دکھائیں گے، گھر پہ نہیں آئیں گے، مجلس کا بائیکاٹ کر دیں گے، نیاز کونوں کی ہوگی تو کیسے کھلائیں گے، یہ سوچ کر نہیں. یوم یلقاہ، خدا سے ملاقات کے دن اگر رحمت خدا منقطع ہو جائے اس سے ڈرتے ہوئے رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہ کرو. یہ پیغام تھا خطبہ شعبانیہ کا، وہ جملہ جس کی وضاحت خود اللہ کے رسول نے اپنے اسی خطبے میں درمیان خطبہ میں پہنچ کے فرمائی. اب آئیے کچھ حوالہ آیات کا اور کچھ روایات کا. آیات بہت ساری ہیں کہ جن میں پروردگار عالم نے انسان کو متوجہ کیا. سب سے پہلے سورہ مبارکہ نساء سے آغاز کرتے ہیں. آیت نمبر 1 کا درمیانی حصہ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے تقوی اختیار کرو. کون؟ اللہ کہ جس کی برکت سے تم ایک دوسرے سے سوالات کیا کرتے ہو، اس سے ڈرو. اور ڈرو والارحام، رشتہ داروں سے تعلقات کا خیال کرتے ہوئے خدا سے ڈرو. عجیب بات ہے، رشتہ داروں سے تعلقات کا مسئلہ، خدا سے کیوں ڈریں؟ تو پتہ چلا تقوی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ انسان حقوق الہیہ میں اس کا خیال کرے، تقوی اس کا بھی نام ہے کہ انسان حقوق العباد کا بھی خیال کرے. خدا کے لیے تقوی ہی نہیں ہوتا بلکہ خدائی کے لیے بھی تقوی ہوتا ہے. تو اب اگر
آیت کا ترجمہ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 1 کا درمیانی حصہ، اور اگر آگے چلیں تو مختلف مقامات سورہ مبارکہ البقرہ، اور اس سے پہلے دل چاہتا ہے سورہ مبارکہ رعد کی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 25، 2 آیتیں ہیں۔ الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، سورہ رعد آیت نمبر 21۔ ترجمہ کیا ہے؟ بہت آسان ترجمہ ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو جوڑتے ہیں ان سے تعلقات کو جن سے خدا نے تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ ان کی ایک پہچان تو یہ ہے کہ تعلقات جوڑتے ہیں، ان کی دوسری پہچان یہ ہے کہ یخشون ربہم۔ عجیب بات ہے، صلہ رحمی پہلے آ گیا اور خشیت پروردگار بعد میں آئی ہے۔ بہت غور کیجئے گا، صلہ رحمی پہلے ہے، خشیت پروردگار بعد میں ہے، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور روز قیامت کا خوف اس کے بھی بعد میں ہے۔ صلہ رحمی اگر کوئی کرے تو اسے اس کی برکت سے خشیت خدا نصیب ہو جائے، اور جس کو خشیت خدا نصیب ہو جائے اس کو قیامت کا خوف تحفے میں عطا ہو جائے۔ تو یہ سورہ مبارکہ رعد کی آیت نمبر 21 آیت نمبر 25 میں والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، یہ کون لوگ ہیں جو وعدوں کو توڑتے ہیں؟ ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ رشتے داروں سے تعلقات کو ختم کر دے، یقطعون کاٹ دیتے ہیں، قطع کر دیتے ہیں، جن سے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ان سے یہ توڑ لیتے ہیں۔ اب بہت غور کیجئے گا، چاہے اس سے مراد یہ ہو کہ جن سے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا اپنے رشتے دار ہوں یا محمد کی آل ہو، جن سے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ان سے توڑ لیتے ہیں۔ کوئی اپنے رشتے داروں سے تعلقات توڑ لے، کوئی محمد کے رشتے داروں سے تعلقات توڑ لے، یہاں بھی جہنم ہے اور وہاں بھی جہنم۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان کے لیے ہی تو لعنت ہے اور ان کے لیے ہی برا گھر ہے قیامت کا۔ خلاصے کلام کیا کہ پروردگار عالم نے اس آیت میں پہچان کروائی کہ دیکھو فساد برپا کرنے والے کون ہوتے ہیں، جو رشتے داروں سے تعلقات توڑ لیں، جو ماموں اور پھوپھی کو برداشت نہ کر سکیں، جو خالہ اور چچی کو برداشت نہ کر سکیں، یہی تو فساد کرنے میں آگے آگے ہوں گے۔ انہی کی پہچان یہ ہے کہ ان پر ہی لعنت ہے، ان پر ہی لعنت ہے۔ پتہ چلا جو اپنے رشتے داروں سے تعلقات توڑ لے اس پر بھی لعنت ہے، اور جو محمد کے رشتے داروں سے تعلقات توڑ لے اس پر بھی لعنت ہے۔ اولئک لہم اللعنۃ، ان پر لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے یہی تو برا گھر ہے۔ اسی انداز کی آیت آپ کو ملے گی سورہ البقرہ میں، آیت نمبر 27، 27 نمبر کی آیت ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کون ہیں کہ جو رشتے داروں سے تعلقات کو قطع کر لیتے ہیں؟ ماہ رمضان رشتے داروں سے تعلقات جوڑنے کا مہینہ، بڑا عمدہ مسئلہ ہے کہ صلہ رحمی بھی ہو جائے، دعوت افطار میں افطار کا ثواب بھی ہو جائے۔ اب تو بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ اب سنا ہے کہ اب تو ہمارے شہر میں بھی افطار پیک مل جاتے ہیں، مشکل نہیں ہوتی، تو رشتے داروں کو افطار پیک بھجوائیے، صلہ رحمی بھی ہو گئی اور افطار کا ثواب بھی مل گیا۔ خیر لازم نہیں ہے کہ انسان اسی پر عمل کرے، بہت سے طریقے ہیں جو آہستہ آہستہ اسی موضوع میں آ رہے ہیں۔ تو 3 آیات مکمل ہو گئیں، 4 سورہ نساء آیت نمبر 1، سورہ رعد 2 آیتیں، سورہ البقرہ آیت 1، آیت نمبر 27۔ اس کے علاوہ آگے تلاش کرتے تو سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے
درود پڑھا، آپ نے درود پڑھ دیا لیکن لازم نہیں تھا، میں نے پیغمبر کا نام نہیں لیا ہے، میں نے سورے کا نام لیا ہے۔ ایک وضاحت کر دوں میں، پرانے زمانے میں ہمیں ایسے لوگ ملتے تھے جو میرا نام لکھتے تھے جب محمد علی، تو محمد پہ سواد لکھتے تھے اور علی پر عین لکھتے تھے۔ یہ محمد وہ محمد نہیں ہے، یہ علی وہ علی نہیں ہے۔ تو اگر کسی کا نام معصوم کے نام سے نسبت لے کے رکھا گیا ہے تو اس پر درود نہیں ہوگا، درود تو بس ذات محمد و آل محمد پر ہوگا، سورے کا نام محمد ہے۔ اب یہ اظہار محبت ہے، یہ اظہار محبت ہے کہ مجھے اتنا عشق ہے ذات ختمیہ مرتبہ سے، اس کے نام کی شباہت کو دیکھ لوں تو درود یاد آ جاتا ہے۔ تو آیت کا نشان ہے 22، سورہ محمد کی آیت نمبر 22۔ فَهَلْ أَسَيْتُمْ، تو کیا تم یہ گمان کر رہے ہو اور کوئی بھروسہ بھی نہیں کہ ایسا ہی ہو جائے کہ جب تم کو مل جائے، ان تفسدوا فی الارض، کہ جب ان تولیتم، جب تم کو مل جائے حکومت تو ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد برپا کرو، وتقطعوا ارحامکم، اور تم رشتوں کو قطع کر دو، رحم کو کاٹ دو، رحم کو کاٹ دو۔ رحم کیا ہے؟ تقطعوا ارحامکم، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں جو اقتدار میں آ کر فساد برپا کرتے ہیں اور اقتدار میں آ کر غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں۔ اچھا، ہوں گے کوئی بھائی، اب تو آپ ڈیفینس شفٹ ہو گئے، کون سے بھائی غریب آباد کے رہنے والے، ہم تو نہیں جانتے۔ فَهَلْ أَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، سورہ محمد کی آیت۔ اور اس کے بعد وہ مقام کے جہاں پر پروردگار عالم نے 2 مقامات ہیں، سورہ انفال آخری آیت، آیت نمبر 75، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 6، دونوں ایک جیسی۔ اولو الارحام، رشتہ دار، رحم والے، بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، ان میں سے بعض اولا ہیں بعض کے ساتھ اللہ کی کتاب میں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ بابا کا رتبہ اور ہے، ماما کا رتبہ اور ہے، بھائی کا رتبہ اور ہے، چچا کا رتبہ اور ہے، بہن کا مقام اور ہے، اور خالہ کا مقام اور ہے۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں اولو الارحام، رشتہ دار ایسے ہیں، بعضهم اولا ببعض، بعض زیادہ بہتر ہیں بعض کے مقابلے میں، فی کتاب اللہ ہے۔ اور تفصیل کا وقت نہیں، خالی اشارہ کر دوں کہ اگر میراث بٹتی ہو 3 طبقے ہو جاتے ہیں میراث لینے والوں کے، یہ رشتہ دار ہی تو ہیں، رحم کہتے کسے ہیں؟ یہ مسئلہ اپنے مقام پر ہے۔ رحم کہتے ہیں محرم کو جس سے نکاح حرام ہو، ایک قول۔ رحم کہتے ہیں رشتہ داری کو جہاں تک پہنچے نکاح حلال ہو یا نکاح حرام ہو۔ رحم کہتے ہیں خونی تعلق کو، چاہے محرم ہو یا نامحرم ہو، خون کا تعلق اگر پہنچتا ہے تو وہ رحم میں شامل ہے۔ رشتے کی 2 قسمیں ہیں، رشتہ ایک ہے نسبی جو خدا نے بنایا، ایک ہے سببی جو میں نے اور آپ نے بنایا۔ ان دونوں میں رحم مراد ہے یا خالی نسب میں رحم مراد ہے؟ البتہ آسان سی بات یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے میں کیا حرج ہے؟ محرم ہوں، نامحرم ہوں، خون والے ہوں، خون سے کوئی تعلق نہ ہو، رشتہ دار ہوں کہ پرے کے جاننے پہچاننے والے ہوں، کوئی بھی ہوں، صلہ رحمی ایک عظیم تحفہ ہے۔ صلۃ الرحم، سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت، تزید فی العمر وتنفی الفقر۔ صلہ رحم کیا کرتا ہے؟ 2 کام کرتا ہے، ایک عمر کو بڑھا دیتا ہے، ایک غربت کو مٹا دیتا ہے۔ ایک عمر کو بڑھا دیتا ہے، ایک غربت کو مٹا دیتا ہے۔ عمر کیسے بڑھاتا ہے؟ روایت میں وضاحت ملی، اور روایت اللہ کے رسول کی بیان کر رہے تھے صادق آل محمد علیہ السلام۔ ان المرء لیصل رحمہ، جب کوئی انسان اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑتا ہے،
وقد یبقى من عمرہ ثلاث سنین، اور اس کی عمر میں 3 سال رہ گئے ہوں، اللہ تو اللہ کیا کرتا ہے سوائے اس کے فیمدہ اللہ، اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے الی 33 سنہ، 33 سال، 3 سال رہ گئے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر عمر ختم ہونے میں 3 سال رہ گئے ہوں اور کوئی رشتہ داری نبھائے، صلہ رحمی کرے، تو خدا 3 کو 33 کر دیتا ہے۔ اگر شارجہ کا ویزا ختم ہونے میں 3 دن رہ گئے ہوں اور رشتہ داروں سے تعلقات نبھائیں تو بعید نہیں کہ خدا اس کو بھی ایسے ہی بڑھا دے۔ خدا کا وعدہ ہے تزید فی العمر، عمر بھی بڑھاتا ہے اور رزق بھی وسیع ہو جاتا ہے۔ تو 33 سال، 3 سے 33 سال ایک دم بڑھایا۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّ الْمَرْءَ لَيَقْطَعُ رَحِمَهُ، اور اگر کوئی مرد، کوئی انسان، مرء کوئی انسان اپنے رحم کو قطع کر دے، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ، اور اس کی عمر میں باقی رہ گئے ہوں 33 سنہ، 33 سال، اللہ فَيُقَصِّرُهُ اللَّهُ، تو اللہ کم کر دیتا ہے اِلَى 3 سنین او ادنا، کہ 33 کے 3 کر دیتا ہے یا 3 سے بھی کم، 3 سے بھی کم۔ اور اب اتنی وضاحت کے ساتھ آپ نے آیات سنی، روایات سنی، برکتیں سنی، اور اب 2 جملے اور سنیں بہت آسان لفظوں میں، صلوا ارحامکم ولو بالسلام۔ ہر سال پڑھنا چاہیے، ہر سال سننا چاہیے کہ دل پر زنگ آ جاتا ہے۔ جب پیسے سے محبت بڑھ جائے، جب گھر میں شریک حیات کی بات جائز کے علاوہ بھی ماننا شروع کر دیں، بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جائز بات تو ماننا الگ ہے، اگر جائز باتوں کے علاوہ کیوں دیتے ہو اپنے بھائی کو، کیوں دیتے ہو اپنی بہن کو، کیوں دیتے ہو اپنی ماں کو، اگر اس طرح کی باتیں انسان قبول کرنے لگے تو یہ حدیثیں پڑھنی چاہیے نا، کہ صلہ رحمی کیا ہے؟ بیوی سے تعلقات صلہ رحمی نہیں ہیں، مگر ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، چچا خالہ ماموں سے تعلقات صلہ رحمی ہیں۔ اس کا مسئلہ الگ ہے، ان کا مسئلہ الگ ہے۔ اس کا رزق تمہارے ساتھ ہے، تمہارا رزق ان کے ساتھ ہے، تمہیں ان سے تعلقات نبھانے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ خیال رہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یک طرفہ ٹریفک شروع کر دی جائے۔ تو بات ہو رہی ہے صلوا ارحامکم ولو بالسلام، تم اپنے رحم سے تعلقات ملا کے رکھو، اگرچہ سلام کی حد تک ہی کیوں نہ ہو۔ اور میں نے اتنی بار اس جملے کو ریپیٹ کیا ہے، پھر بھی کہتا ہوں کہ سلام کا اگر جواب نہ ملے تو خوش ہونا چاہیے، ہم غمگین ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سلام کا جواب نہ دے تو خوش ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے، اپنا ہی فائدہ ہوا ہے، ان کا فائدہ ہوتے ہوتے رہ گیا، ان کا فائدہ ہوتے ہوتے رہ گیا، اپنا تو ہو گیا نا۔ تو جتنی بار سلام کریں گے اپنا ہوگا، ان کا اگر جواب نہ دیا اتنا بار نقصان ہوگا، اتنی بار نقصان ہوگا۔ اس لیے کہ واجب کو چھوڑ رہے تھے، ہم مستحب پر عمل کر رہے تھے۔ اور اگر پھر بھی دل بےتاب ہو تو سن لیجئے، قبرستان کتنی مرتبہ گئے، کتنی مرتبہ کا السلام علیکم یا اہل القبور، کبھی سلام کا جواب آیا؟ جب سلام کا جواب نہ آئے تو سمجھے اہل قبور کو سلام کیا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پریشانی کی بات کیا اس میں ہے؟ اہل قبور بھی سلام کا جواب نہیں دیتے، اگر کوئی قبر کے باہر بھی سلام کا جواب نہ دے تو خیال کر لیں یہ بھی اہل قبر میں سے ہے۔ صلوا ارحامکم ولو بالسلام، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ لو، اگرچہ سلام کی حد تک ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو ایک خطبہ شعبانیہ کا ایک جملہ یہاں تک بات پہنچی، اور آپ سنیں کل کے روزے کا بیان، کل انشاءاللہ 5واں روزہ ہوگا، 4 روزے آج مکمل ہو گئے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔
اپنے تمام تر وسعت رحمت کے ساتھ، ورنہ ہماری حالت تو ایسی نہیں ہے. یا میں یقبل الیسیر، اسی پہ کافی ہے. جو تھوڑے سے عمل کو بھی قبول کر لیتا ہے وہ خدا ہمارے عمل کو قبول کرے گا. اقبل من الیسیر، ہمارے تھوڑے سے عمل کو قبول کر لے. تو اب کل کا ثواب جو اللہ کے رسول نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ جنت المأوا میں، جنت المأوا میں 10 لاکھ شہر اور ہر ایک شہر میں 70,000 گھر، ہر گھر میں 70,000 دسترخوان، اور ہر دسترخوان پر چھوٹے دسترخوان 70,000، اور ہر دسترخوان چھوٹے پر جو قصیر ہے، جو صغیر ہے، اس پر 60,000 قسم کے انواع و اقسام کے کھانے جو ایسے چنے ہوئے ہوں گے کہ ہر ایک کھانا دوسرے کھانے سے بالکل مختلف ہوگا. آج کل اتنی ریسیپیز چل رہی ہیں ماشاءاللہ، اتنے چینل فوڈز کے سامنے آ گئے ہیں کہ اگر دن میں حالت روزہ میں انسان بیٹھ کر دیکھے تو مشکل پیدا ہو جائے. مشکل کس کے لیے ہو یہ الگ موضوع ہے، پکانے والی کے لیے ہو یا کھانے والوں کے لیے ہو، لیکن ہو جاتی بہرحال مشکل ہے. تو وہاں مشکل حل ہو جائے گی. دسترخوان کتنے ہیں کہ 70,000 بڑے والے اور ان پر 70,000 چھوٹے والے، اور ان چھوٹے والوں میں ہر ایک پر 60,000 قسم کے کھانے چنے ہوئے ہیں، جن میں سے ہر ایک کھانا دوسرے کھانے سے بالکل مختلف ہے. خیر خداوند عالم یہ کل کا ثواب ہم سب کو عطا فرمائے. اور اب تیسرا مرحلہ آج کے درس کا وہ ہے دعائے مباہلہ یا دعائے البہا. اللہم انی اسألک من نورک بانورہ وکل نورک نیر. اللہم انی اسألک من نورک کلہ. پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نور کا، اور تیرے سارے نور ہی روشن ہیں. میں تیرے سارے نوروں کا، کل کے کل نور کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں. اب یہ دعائے مباہلہ جسے کہتے ہیں، ایک اعتبار سے دعائے بہا کہتے ہیں، ایک اور اعتبار سے یہ آخر تک پڑھیں گے تب جا کر آخر میں مدعا آئے گا. ابھی مدعا نہیں آیا، مانگا گیا ہے. ابھی تو خالی حوالے آ رہے ہیں، اس کا واسطہ، اس کا واسطہ، اس کا واسطہ، تیرے عظمت کا واسطہ، تیرے جمال کا واسطہ، ہاں تیرے کمال کا واسطہ، تیرے بہا کا واسطہ، اور اب تیرے نور کا واسطہ. کیا جملہ ہے؟ بنور وجہک الذی اضاء لہ کل شیء یا کل شیء. اور تیرے چہرے کے نور کا واسطہ. دعائے کمیل میں مولا فرماتے بنور وجہک الذی اضاء لہ کل شیء، جس نے ہر شے کو، یا کل شے پڑھتے ہیں کہ مفعول واقع ہوا، جس نے ہر شے کو نورانیت بخش دی ہے، اس کا واسطہ. اور پورے قرآن میں سورہ نار کوئی نہیں ہے، سورہ نور موجود ہے. سورہ نور کا نمبر ہے اس ترتیب مصحف عثمانی میں سورہ نمبر 24 اور اس سورے میں آیت نمبر 35 پوری نور کے بارے میں ہے. اللہ نور السماوات والارض. یہ نور ہے کیا؟ یہ نور کیا ہے؟ یہ نور اس میں ذات ہے، نور اس میں صفات ہے، نور اس میں افعال ہے. خدا کے 3 نام ہیں، ذات، صفات اور افعال، جو آپ سن رہے ہیں آیت اللہ خمینی کی شرح کے اعتبار سے دعائے البہا کے بارے میں. یہ کون سا اسم ہے؟ کل آپ نے سنا کہ عظیم اور عظمت خدا کے صفت جلال میں سے ہیں. یہ صفت جلال نہیں ہے، یہ صفت جمال میں سے ہے. اور صفت جمال میں اس کو اس میں صفات کہوں تو کہہ سکتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. اس میں ذات کہوں تو ذات اور صفت الگ الگ نہیں ہوتے. البتہ اسے اس میں افعال کہوں تو زیادہ مناسب تر ہے کہ نور جب کسی شے میں ظہور کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ کے نور کی روشنی زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کیسا نورانیت والا ہے. تو یہ دعائے کمیل کا جملہ آپ نے سنا.
دعائے سماعت میں آپ غور کیجئے کہ جہاں پر خدا کے نور کا واسطہ دے کر تو نے پروردگار اپنے اس نور کو ظاہر کیا کس پر؟ للجبل، جبل پر، فجعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا، کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے نور خدا کو دیکھ کر، اور پہاڑ جل کر خاک ہو گیا۔ نور، یہ نور، وہ نور، اور اب یہد اللہ لنورہ من یشاء، خدا جس کے لیے چاہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ اس کے نور کی تعریف کیا بیان کروں؟ اتفاق سے آج جناب سلمان کا حوالہ آخر میں آنے والا ہے، ابتدا میں بھی آ گیا۔ سلمان محمدی کہوں تو زیادہ مناسب ہے، فارسی پہلے تھے اب فارسی نہیں ہیں، اب تو ہر مومن کے دل کی آرزو سلمان ہے، تو سلمان محمدی کہیں تو بہت مناسب تر ہے، اور اہل بیت میں شامل تو علیہ السلام کہیں، صحابہ میں شامل تو رضی اللہ تعالی عنہ کہیں۔ سلمان دونوں طرف شامل ہیں۔ عجیب ہے کہ یہ وہ شخصیت کہ جنہوں نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت، دعائے نور، دعاؤں میں ایک دعا کا نام نور ہے، کیا ہمیں خدا نے شرف بخشا ہے۔ قرآن میں ایک سورہ سورہ نور ہے، دعاؤں میں ایک دعا دعائے نور ہے۔ ادھر سورہ نور پڑھیے، ادھر دعائے نور پڑھیے، کیا اندازہ ہے۔ ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف وارث قرآن کا ٹکڑا بول رہا ہے، بس رسول بول رہی ہیں۔ کیا بول رہی ہیں؟ بسم اللہ الذی، سب چھوڑتے ہوئے خل دو جملے اس دعا کے، بسم اللہ الذی خلق النور من النور، الحمدللہ الذی خلق النور من النور۔ کیا ترجمہ کروں اور کہاں سے وہ علم لے کر آؤں تو شہزادی کونین کے الفاظ کی حقیقت کو بیان کر سکے۔ اللہ کے نام سے آغاز، جس نے نور سے نور کو پیدا کیا۔ حمد ہے اللہ کی جس نے نور سے نور کو پیدا کیا۔ نور سے نور کو پیدا کرنا کمال ہے، کمال ہے۔ کہ جب کبھی بخار ہو، بخار ہے نار۔ اسی لیے امام عسکری علیہ السلام نے ابو ہاشم جعفری کو جو بخار کی دعا بتلائی تھی، بخار کے لیے جو طریقہ بتلایا تھا، اس میں یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دو، لٹکا دو، بخار خود بخود چل دے گا۔ تو نار ہے بخار، نور ہے سیدہ کی دعا۔ اگر نار کو ہٹانا ہو تو نور چاہیے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جہاں نار ہوتی ہے اور نور لایا جائے تو نار رخصت ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے دلوں میں اسی لیے آل محمد کی محبت کو رکھتے ہیں کہ نور رہے گا تو نار کی گنجائش ہی نہ ہوگی۔ تو نار کیا ہے اور نور کیا ہے؟ دعائے نور، اور یہ اللہ کے ناموں میں خاص نام نور۔ اللہم انی اسألک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے نور کا واسطہ دیتے ہوئے۔ اور آخری جملہ دعائے جوشن کبیر، اور فصل نمبر 48 بالکل نور کے بارے میں ہے۔ یہ نور کیا نور؟ اس کی تعریف کرتے ہوئے اس جملے میں کہا گیا پوری فصل میں، یہ نور ایسا ہے، یا نورا کل نور، یا نورن قبل کل نور، یا نورن بعد کل نور، یا نورن فوق کل نور۔ ہر ایک مسئلے کو آسان کرتے ہوئے پھر کہا یا نور لیسا کا مثل ہی نور، اے وہ نور کہ جس کے جیسا کوئی نور نہیں۔ وہ ہر نور سے پہلے بھی نور ہے اور ہر نور کے بعد بھی نور ہے، ہر نور سے فوق بھی نور ہے، وہ ہر شے کا نور ہے۔ کیا کہنا کہ ایسا نور ہے کہ لیسا کا مثل ہی، اس کے مثال کوئی لائی ہی نہیں جا سکتی۔ اب اگر اس کیفیت میں آپ دعا مانگ رہے ہوں تو سوچیں کہ ہر سحر کے وقت میں امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا عطا کیا ہے، یعنی کتنی دعاؤں اور آیتوں کا خلاصہ بن گیا پورا، جو آپ سحر کے وقت میں ایک جملے میں پڑھ گئے اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوا۔
کہ اتنی اہم بات تھی، اتنی آسانی سے مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ برکتیں اسی نور کی ہیں کہ اب سورہ مبارکہ کہف میں اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ جہاں پر پروردگار نے ان کو سلا دیا تھا اور وہ سو گئے تھے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے، یَسَلَّطْنَا عَلَيْهِمُ النَّوْمَ، ان پر نیند کو مسلط کر دیا اور ایسے سوئے، ایسے سوئے۔ اب میں کیا کہوں کہ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، ضربنا علی آذانہم، آنکھوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے، کانوں کا تذکرہ ہے۔ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں تو آسان سا مسئلہ یہ ہے کہ اگر لوگ نبوت کی شان کو پہچانتے تو یہی جملہ کافی تھا کہ جس نبی کے مخلص ایسے ہوں کہ سوتے رہیں اور آنکھیں کھلی رہیں تو نبی کیسا ہوگا۔ آنکھیں کھلی رہیں، ضربنا علی آذانہم۔ میں آیات کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ فلم کون سی بنی اصحاب کہف میں نہیں دیکھی، آپ دیکھیے، اس کی روایات پڑھیے، اس کے واقعات پڑھیے، لیکن آیات کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے چند سالوں کے لیے ان پر نیند کو غالب کر دیا۔ یہ کون لوگ تھے جن کا قصہ خدا نے بیان کہ نحن نقص علیک، نہیں، اس کے بعد الفاظ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، مبعوث کیا۔ ثم بعثناہم، اگر یہ بعثناہم سمجھ میں آ گیا تو عقیدہ رجعت سمجھ میں آ جائے گا۔ خدا سلاتا بھی ہے، خدا اٹھاتا بھی ہے۔ دلیل ایک یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ آئے تھے خدا کو دیکھنے کی ضد کر رہے تھے، وہ مر گئے تھے نا، 70 افراد مر گئے تھے نا، اور ایسے مر گئے تھے کہ جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ خدا نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی، واپس زندہ ہوئے، اپنے گھروں میں آئے، بیوی بچوں سے تعلقات قائم ہوئے، صاحب اولاد ہوئے۔ اگر خدا 70 کو اٹھا سکتا ہے جل جانے کے بعد تو خدا کیوں نہیں اٹھا سکتا مومن کو خالص اور خالص کافر کو مر جانے کے بعد؟ یہ عقیدہ رجعت۔ ثم بعثناہم کا پھر ہم نے ان کو اٹھایا۔ کیا مطلب اٹھایا؟ مر گئے تھے کہ نہیں، سو گئے تھے تو ہم نے ان کو بیدار کیا۔ ایقاظ، ہم نے ان کو بیدار کیا۔ کیوں بیدار کیا؟ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ، اس لیے بیدار کیا کہ یہ اٹھ کر اب 2 گروہ میں بٹ جائیں گے اور یہ جاننے کتنا سوئے تھے۔ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ عَدَدًا، اپنے سونے کی مدت جان لیں۔ اٹھے، اور ابھی اٹھنے کے واقعات کو مولا کے الفاظ سے ملاتا ہوں جو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام جواب دے رہے تھے۔ کل ہم نے نام بتایا تھا وہ 6 لڑکوں کا کہ وہ 6 کس کی اولاد تھے، کا ایک قول ہے کہ عطا کی اولاد تھے یا دلاور کی اولاد تھے۔ 50 میں سے 50 افراد کون تھے؟ وہ سرخ ریشمی علاقے کی زبان بولتے تھے، سرخ ریشمی لباس پہنتے تھے، ان کے کانوں میں سونے کے زیورات تھے۔ ان 50 میں سے 6 کو سلیکٹ کیا دقیانوس بادشاہ نے، اور ان 6 کو اپنا وزیر بنا لیا، اپنا مشیر بنا لیا، اور ہر معاملے میں ان سے مشاورت کرنے لگا۔ جیسے امام نے یہ 6 افراد کا تذکرہ فرمایا کہ عطا کی اولاد سے تھے تو یہودی پکار اٹھا، یا علی اگر آپ عالم ہیں تو ان کے نام بتلا دیجئے۔ یہ عجیب مشکل تھی، ہر مرتبہ کہتا تھا اگر آپ عالم ہیں تو بتلا دیجئے، اور امام مسکراتے تھے، فرماتے تھے میرے حبیب نے مجھے ان کے نام بتا دیے تھے۔ میں وہ نام لکھ کر لایا ہوں اس لیے کہ نام بڑے مشکل تھے۔ تملیخہ، تے میم لام یہ خ الف، تملیخہ، یہ سب سے بڑا نام یا سب سے زیادہ جو لیڈرشپ تھا، جو قائد تھا ان 5 کا باقی کا، وہ نام تملیخہ۔ اور مسکلیمینا، میم کاف سین لام یہ نون میم الف، اور محسلینا، میم ہے سین الف یہ نون الف، یہ 3 تھے اور 3 اور ہم نے ایک کا نام فرتلبوس، فیرے توئیں لام بے واو سین، اور کشتوس کاف شین توئیں واو سین، اور سادی نو سین الف دال نون یہ واو سین۔ ٹھیک،
یہ 6 نام جو میں نے مشکل سے لیے، اس لیے کہ میں بالا کہاں پڑھ سکتا ہوں، جب نام نہیں پڑھنے آتے تو واقعات کیا پڑھوں گا؟ یہ تو کمال ہے کہ مجھ جیسے کو ممبر پہ بٹھا دیا گیا۔ تو یہ 6 افراد تھے جن میں 3 دائیں کھڑے ہوئے، 3 بائیں کھڑے ہوئے، اور امام نے فرمایا تملیخہ، اور جس کے نام الف سے آ رہے ہیں، تملیخہ، مسکلمینہ اور محسلینہ، یا رائٹ پہ کھڑے ہوتے تھے، اور جن کے نام تو سے، سادینوس سے، وطوس سے آتے تھے، وہ بائیں کھڑے ہوئے تھے۔ اس حد تک امام نے اس کو سمجھائے یہودی کو، دیکھو کہ 6 تھے، 3 ایک طرف اور 3 ایک طرف تھے۔ اور کل ہماری بات مکمل ہوئی تھی کہ وہ 3 غلام آتے تھے جب دربار لگتا تھا، اور 2 کے ہاتھ میں پیالے ہوتے تھے، 1 کے ہاتھ میں پرندہ ہوتا تھا، اور پرندہ اس کے سر پر بیٹھ کر عرق گلاب اور وہ کستوری کی خوشبو چھڑکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ 30 سال اس نے ایسے گزارے، 30 سال، نہ اس کو سر کا درد ہوا، نہ اس کو نزلے کی شکایت ہوئی، نہ بخار ہوا، نہ کبھی چھینک آئی، نہ طبیعت خراب ہوئی۔ تو اگر طبیعت خراب نہ ہو، اگر چھینک نہ آئے، نزلہ نہ ہو، تو بہت سے مسائل مشکل بھی ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیا۔ دائیں اور بائیں ایسے سونے کے زیورات پہنے ہوئے اس کے وزیر اور اس کے سپاہی، دائیں اور بائیں کرسیاں سونے کی رکھی ہوئی، اور 5.5 سے 6 کلومیٹر کے عرصے علاقے میں پھیلا ہوا اس کا محل۔ اس نے کہا میں ہی تو خدا ہوں۔ اس سے پہلے اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا امام کے الفاظ کے اعتبار سے۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کب کیا؟ 30 سال کے بعد۔ اور 30 سال کے بعد جب خدائی کا دعویٰ کیا تو جو اس کو خدا مانتا گیا، اس کو انعام، اکرام، ہدیے، تحفے دیتا گیا۔ جو اتنا زیادہ اپنے آپ کو بڑا خیال کر رہا تھا کہ میں بہت کچھ ہوں، خدا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا، عید کا موقع تھا اس قوم کے لیے، کہ کسی فوجی نے آ کر خبر دی کہ فارس کے کسی بادشاہ نے چڑھائی کر دی ہے اور وہ ہمیں مارنا چاہتا ہے۔ موت کا لفظ سنا تو گر پڑا تخت سے نیچے۔ دقیانوس موت کا لفظ سنا، نیچے گر پڑا، سر سے تاج اتر گیا۔ یہ وقت تھا جس نے تملیخہ کو متوجہ کیا، کیا خدا گر بھی سکتا ہے؟ اب تک یہ اسے خدا مان رہے تھے، گویا کے الفاظ بتا رہے ہیں واقعات کے اور امام کے الفاظ، کہ یہ اب تک ایمان پر نہیں ہیں 6، ان کو نہیں معلوم خدا کیا ہوتا ہے، یہی خدا ہے۔ مگر جب اس کو دیکھا کہ گر گیا، پریشان ہو گیا، تو تملیخہ بہت گہری سوچ میں پڑ گیا کہ خدا تو گرتا نہیں ہے، خدا پریشان نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹی سی مصیبت سن کے پریشان ہو گیا۔ ان کا اصول تھا کہ ہر ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ جمع ہوتے تھے، اتفاق سے اس دن تملیخہ کے گھر دعوت کی باری تھی۔ یہ باقی 5 اس کے گھر پہنچے، تملیخہ نے انہیں کھانا پیش کیا، باقی 5 نے کھانا کھایا، تملیخہ نے کھانا نہیں کھایا۔ باقی 5 نے پوچھا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تملیخہ نے کہا کھانا کیسے کھاؤں، میں پریشان ہوں۔ کہا بتاؤ پریشانی کیا ہے؟ کہا پریشان یہ ہوں، آسمان کو دیکھتا ہوں کہ بغیر ستون کے رکا ہوا ہے، کوئی نبی نہیں آیا ابھی اس معاملے میں، پورے میں کوئی کتاب نہیں آئی ابھی فطرت ہے اور آفاق پر خدا کی نشانیاں ہیں۔ آسمان کو دیکھتا ہوں، آسمان رکا ہوا ہے بغیر ستونوں کے، سورج کو دیکھتا ہوں، چاند کو دیکھتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں زمین کو پانی پر بچھی ہوئی ہے اور ہلتی نہیں ہے، اسے کس نے پہاڑوں کی میخوں کے ساتھ روکا ہوا ہے؟ دیکھتا ہوں یہ پھول پتے کلیاں یہ کیا کھلے جاتے ہیں، خوشبو دیے جاتے ہیں۔ پھر سوچتا ہوں میں ماں کے پیٹ میں رہا تو کیا مجھے ماں کے پیٹ میں رکھا تھا دقیانوس نے؟ کبھی اپنے آپ کو دیکھا، آیات انفس، کبھی کائنات کو دیکھا، آیات آفاق، پھر غور کیا یہ دقیانوس جو ایک خبر سن کے گر پڑا، آسمان کو روک سکے گا؟
جو خود اپنے آپ کو گرنے سے نہ روک سکے وہ آسمان کو گرنے سے کیا روکے گا؟ جب ڈرتے ڈرتے تملیخہ نے پہلی بار اپنے اس عقیدے کو ظاہر کیا تو باقی 5 اس کے قدموں پہ گر پڑے کہ ہم بھی تمہارے ہی عقیدے میں شامل ہیں، ہم بھی پریشان ہیں۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا ابھی عید کا موقع ہے، دقیانوس عید منا رہا ہے، ہم نکل جاتے ہیں۔ یہ 6 کے 6 افراد میں کل بیان کر چکا، پرسوں بیان کیا، بوڑھے تھے۔ اب میں جملہ کہتا ہوں مومنین کے لیے جو کہتے ہیں ہم بوڑھے ہو گئے، مومن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جس کو ایمان اور تقوی جوان رکھے اس کے سفید بال بڑھاپے کی علامت نہیں ہوتے، تقوی کی علامت ہوتے۔ تو یہ 6 کے 6 افراد چلے ہیں، گھوڑوں پہ سوار ہوئے، قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں، چونکہ وزیر کے عہدے پر فائز ہیں۔ یہ 6 افراد سوار ہو کر گھوڑوں پر چلے اور جب اتنا دور نکل گئے، امام فرماتے ہیں کہ وہ اس کے علاقے سے باہر نکل گئے جہاں تک دقیانوس کی حکومت تھی، یا خطرہ ٹل جانے کا یقین ہو گیا تو اتر گئے گھوڑوں سے کہ اب ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں کوئی جگہ تلاش کرنی ہے تو گھوڑوں پر بیٹھ کر جگہ تلاش نہیں کر سکتے، چلو پیدل چلتے ہیں۔ 40 کلومیٹر پیدل چلے۔ کتنا؟ 40 کلومیٹر پیدل چلے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، خون بہنے لگا۔ واقعاً کسی کو گھر میں پکی پکائی شریعت مل جائے اور اسے اس کا احساس نہ ہو، کوئی ڈھونڈ کر لائے تو اسے کتنا احساس ہوگا۔ ان تمام 6 افراد نے شریعت کو، حکم خدا کو ڈھونڈا ہے، تلاش کیا ہے نور خدا کو۔ پیدل چلے تو راستے میں جب پیاس شدید ہو گئی، 40 کلومیٹر چلنا آسان نہیں تھا، وہ 3 درہم کی کھجوریں ساتھ تھیں جو تملیخہ نے 3 درہم، یا کہتے ہیں کھجوریں بیچ کر درہم ساتھ میں لے لیے تھے، یا کھجوریں ساتھ میں تھیں، غالباً درہم بھی ساتھ میں تھے، 3 درہم۔ اور ان کو لے کر جب یہ تملیخہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیدل چل رہے تھے تو پیاس لگی، دیکھا ایک شخص اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے لایا ہوا ہے، اس کے پاس پہنچے، تمہارے پاس پانی ملے گا یا دودھ ملے گا پینے کے لیے؟ اس نے ان کے چہرے دیکھے، اس نے کہا سب کچھ ملے گا پینے کے لیے، پانی بھی اور دودھ بھی، جو تم چاہتے ہو، مگر بتاؤ تم ہو کون؟ تم شکل سے لگتے ہو شہزادے اور خوف کی حالت تمہارے چہرے پر واضح ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہا ہم جس عقیدے پر گامزن ہیں وہ سچ بولنے کا پیغام دیتا ہے، کوئی نبی نہیں ہے ابھی ان کے معاملات میں، کوئی کتاب نہیں ہے، سچ بولنے کا پیغام دیتا ہے، سچ کہیں گے چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ کہتا ہے سامنے والا مویشی چرانے والا سچ کہو نجات یقینی ہے، یہ بھی جاہل اور وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں۔ کہا سچ بولنا ہے، سچ کیا بولنا ہے؟ کہا خدا کو تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس نے ساری بات سنی اور وہ بھی ان کے قدموں پہ گر گیا، کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہوں گا، اتنی مہلت مجھے دیں کہ میں حیوانات جن جن مالکوں کے ہیں ان کے گھر تک پہنچا دوں۔ پہنچا کے واپس آ گیا، وہ واپس کے آیا، اس کے ساتھ ساتھ جب آپ یہ جانتے ہیں بات کہ مویشی پالنے والوں کے ساتھ کتے ہوتے ہیں، تو کتا ساتھ میں تھا، کیا تذکرہ کتے کا آ گیا۔ اور اس لفظ کو شاید میں اگر یوں کہوں کلب کہوں تو بہت اچھا لگے گا، تو کلب ساتھ میں آ گیا۔ اور اب یہ کلب کو دیکھا جب ان 6 افراد نے، کہا یہ ہمارے ساتھ چلے گا، کہیں بھونکے گا، کہیں آواز پیدا کرے گا، کہیں ہمارے راز کو ظاہر نہ کر دے۔ چاہتے تھے کہ اسے اپنے پاس سے دور کر دیں۔ ایک کلب کی خاص علامت ہے کہ جب کسی کو اپنی وفا کا یقین دلاتا ہے تو کرتا کیا ہے کہ پچھلی 2 ٹانگوں پہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنی دم ہلاتا ہے۔ یہاں صرف اس نے یہی نہیں کیا بلکہ اپنی زبان سے گویا ہوا ان کی بولی بولنے لگا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہاری حفاظت کے ذریعے سے قرب خدا کو حاصل کروں گا۔ یہودی پکار اٹھا، یا علی اگر آپ عالم ہیں تو اس کتے کا نام بتا دیں، کلب کا نام کیا تھا، اس کا رنگ کیا تھا؟ امام فرماتے ہیں میرے حبیب نے مجھ سے فرمایا تھا
وہ ابلق سیاہ تھا، سیاہ دھبے والا کتا تھا، سیاہ دھبے والا کلب تھا، اس کی اسکن پر بلیک بلیک دھبے بنے ہوئے تھے، یہ ابلق سیاہ. اس کا نام تھا قطمیر، قاف توئیں میم یہ رے، قطمیر اس کا نام یہ تھا. آج بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سے مومنین اپنے سامان کی حفاظت کے لیے لکھتے ہیں حوالہ قطمیر، اور جب کبھی راستے میں کل پریشان کرنے لگیں اس ایک کتے کا نام لیتے ہیں، باقی سارے کتے راستہ دے دیتے ہیں. قطمیر یہ اس کتے کا نام تھا. یہودی امام کی بات سن رہا ہے بہت غور سے، اور امام پوری داستان کو، پورے واقعے کو ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے ان کے ساتھ ساتھ مدد کے لیے مولا ساتھ ساتھ چل رہے ہوں. کہ چلتے چلتے یہ پہنچے تو ان کو وہ گدڑیا لے کر، وہ مویشی چرانے والا لے کر پہنچا. نہ یہودی نے اس کا نام پوچھا تھا اور نہ امام نے اس کا نام بتایا کہ اس کا نام کیا تھا. اگر وہ نام پوچھتا تو امام نام بتا دیتے، تو نام نہیں پوچھا گیا. تو وہ ساتھ ساتھ چلا، اور اب جیسے ہی ایک محفوظ پناہ گاہ پہاڑ ان کے راستے میں آ گیا تو پہاڑ پر چڑھے، اور مویشی چرانے والے گدڑیے نے اس میں غار تلاش کیا، جو غار اتنا وسیع تھا کہ یہ اپنے 7 افراد جو ہیں آرام سے لیٹ جائیں اور آرام کر سکیں. جیسے امام یہاں تک واقعے کو لے کر پہنچے، وہ پکار اٹھا، یا علی اگر آپ عالم ہیں تو بتلائیں پہاڑ کا نام کیا تھا. امام فرماتے ہیں پہاڑ کا نام تھا ناجلوس، نون الف جیم لام واو سین، اور غار کا نام تھا الوسید، واو سین یہ دال وسید، واو سواد یہ دال وسید، اور اس کو خیرم بھی کہا جاتا ہے بعض کے نزدیک. امام نے اس کا نام بتایا، غار کا نام بتایا، اور پھر امام فرماتے ہیں غار کے باہر بڑے میوے اور پھل لگے ہوئے تھے، درخت موجود تھے، اور بڑا میٹھے پانی کا چشمہ موجود تھا. بڑے تھکے ہوئے آئے تھے، پھل کھائے اور ٹھنڈا پانی پیا اور اندر جا کر لیٹ گئے. یہاں تک تو میں امام کے واقعات جو بیان شدہ ہیں اس کو روکتا ہوں، آیات کا ترجمہ کرتا ہوں، اور آج کی حد تک بات یہاں روکتے ہوئے پھر ربط مصائب پر چلیں گے. اب یہ قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک، عجیب بات، قرآن کہتا ہے ہم قصہ بیان کرتے ہیں ان کا. اور یا قرآن بیان کرتا ہے یا وارث قرآن بیان کرتا ہے. قرآن بیان کرتا ہے قرآن کے انداز میں، وارث قرآن بیان کرتا ہے وارث قرآن کے انداز میں. فرق اتنا ہے کہ قرآن کی زبان حکمت والی ہے، اور یہ باب حکمت کا دروازہ ہے علی ابن ابی طالب. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم قصہ بیان کرتے ہیں ان کی خبر کے بارے میں آپ پر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کیا جملہ ہے، ہم قصہ بیان کرتے ہیں حق کے ساتھ. تو کون تھا جو حق تھا ان کے ساتھ؟ انہم فتیۃ، وہ تھے جوان، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدی، اگر ایمان لائے ہوں تو خدا ایمان کی برکت سے ہدایت کے درجات بڑھا دیتا ہے. ہم نے ان کے لیے ہدایت کو بڑھا دیا. اور ربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے قلوب پر جو کیفیت تھی قلق اور اضطراب کی، اس کو نکال کر سکون و اطمینان اتار دیا. میں یوں کہوں کہ غار میں آنے سے پہلے نفس مضطربہ تھے، جب غار میں آ گئے تو نفس مطمئنہ ہو گئے. تو ربطنا کا ترجمہ ہے قلق نکال دینا، اضطراب نکال دینا، سکون و اطمینان دل پر اتار دینا. اس قامو، جب وہ قیام کر رہے تھے اللہ کے لیے، فقالو، تو کہتے تھے ربنا، عقیدہ کیا تھا ان کا؟ ربنا، ہمارا پروردگار. اپنے نفس کو پہچانا، ہمارا پروردگار. ہم شکم مادر میں تھے، کس نے رکھا؟ گود مادر میں آئے تو کس نے دودھ اس کو عطا کیا؟ کون تھا جس نے باپ کو باپ بنا کر نان نفقے کا ذمہ دار بنا دیا؟ ربنا، کون رب ہمارا؟ رب السماوات والارض.
کوئی آفاق سے انفس پر آتا ہے، کوئی انفس سے آفاق پر جاتا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو، پھر کائنات کو دیکھو، خدا کو پہچان لو گے۔ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز اس کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے۔ لقد قلنا، اور اگر ہم ایسا کہیں تو اذن شتتا، ہم نے حد سے بڑی بات کر دی، ہم نے حق سے تجاوز کر دیا اگر ہم نے غیر خدا کو خدا کہہ دیا۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم جو ہے اپنی بات کر دی، کیا کہنے۔ ہم نے سیکھا تولا اور تبرہ قرآن کے انداز سے، پہلے اپنا عقیدہ ولایت خدا کو بیان کیا، پھر قوم کا عقیدہ برات کو بیان کیا۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم۔ عجیب انداز ہے، اسے اپنی قوم بھی کہتے ہیں اور اس کے عقیدے کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہۃ، کہ انہوں نے اللہ کے سوا خدا بنا لیا، دقیانوس کو۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اور پھر کوئی دلیل بھی لے کر نہیں آئے خدا کی خدائی پر۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بھلا کون زیادہ ظلم کرنے والا ہوگا ان سے جو خدا پر جھوٹ باندھ رہے ہوں۔ اور آج کی حد تک یہ آخری آیت کا ترجمہ اور آپ کی زحمت تمام۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اب خدا کہتا ہے، اب تک ان کی بات تھی نا کہ ہم کیا، کس پر ایمان لائے، ہماری قوم کیا، اب خدا کہتا ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم نے ان کو چھوڑ دیا، اپنی قوم کو، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور ان کو چھوڑ دیا کہ جو خدا کے سوا کسی اور کو پوچھتے تھے، قوم کو بھی چھوڑ دیا اور اس خدا کو بھی چھوڑ دیا۔ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، آؤ پھر غار کی طرف۔ اب میں کیا جملہ استعمال کروں؟ پہلی بات یہ تھی اِذَا آوَا الْفِتْيَةُ، جب وہ جوان غار کی طرف آئے، اب خدا کہتا ہے ہم نے انہیں بلایا۔ آوُوا إِلَى الْكَهْفِ، آؤ غار کی طرف۔ ان کی دو دعائیں تھیں، جب غار میں داخل ہوئے دو دعائیں مانگی تھیں، کون سی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ دو تھی نا۔ اس کا جواب خدا نے دیا، کیا دیا؟ ینشر لکم ربکم رحمتہ، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا پروردگار تم پر اپنی رحمتیں بچھا دے گا، نچھاور کر دے گا، پھیلا دے گا۔ تم نے رب سے کہا تھا نا کہ ہم پر اپنی رحمتیں عطا کر دے، آؤ اب رب تم سے خود کہتا ہے کہ وہ تم پر اپنی رحمتیں نچھاور کر دے گا۔ وَيُحَيِّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے مہیا کر دے گا تمہارا پروردگار، من امرکم مرفقا، تم کہتے تھے کہ تمہارے کاموں میں ہدایت عطا کر دے، وہ کہتا ہے کہ تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے ہدایت مشکلات کا نام نہیں ہے، ہدایت مشکلات کے بعد آسانیوں کا نام ہے۔ شریعت سہولت کا نام ہے، شریعت قیامت کا نام نہیں ہے، مشکلات کا نام نہیں ہے۔ ہاں قبولیت میں مشکلات تھیں، جب قبول کر لے تو آسانی ہی آسانی ہے۔ تم چل کر یہاں تک آ گئے، اب آؤ، ہم تمہیں غار میں بلاتے ہیں۔ خدا نے ایسا غار میں بلایا ہے۔ جب غار کی بات یہاں تک پہنچی تو باقی باتیں کل اور دیگر سوالات جو مولا سے کیے گئے مختلف زمانوں میں انشاءاللہ وہ بھی آہستہ آہستہ بیان ہوں گے۔ البتہ ایک سوال جو رہ گیا تھا مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے، جو پوچھا تھا خلیفہ ثانی حاکم ثانی نے کہ بتائیں یا علی یا ابو الحسن کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اجنبیت محسوس کرتے ہیں، کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں وحشت محسوس کرتے ہیں، اور کبھی کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں تو انسیت محسوس کرتے ہیں۔ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات یاد آ رہی ہوتی ہے، اسے بھول جاتے ہیں، اور کبھی اچانک بیٹھے بیٹھے بلا وجہ وہی بات یاد آ جاتی ہے۔
یا ابل حسن، ہم تو بہت کم رہتے تھے، آپ بہت رہتے تھے رسول کی خدمت میں۔ اس پر اعتراض بھی کیا ابن قوہ نے، کہتا ہے کہ جب آپ جاتے تھے شہر سے باہر یا علی اور کوئی آیات آتی تھی تو آپ کو اس کا علم کیسے ہوتا تھا؟ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے الفاظ کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کون سی آیت کہاں پہ نازل ہوئی۔ تو امام مسکرائے فرمایا جب میں باہر ہوتا تھا واپس پلٹ کے آتا تھا میرا حبیب سب مجھ کو سنا دیتا تھا کہ یا علی تمہارے پیچھے کون سی آیات نازل ہوئی، یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ مسائل تو کچھ اور ہیں۔ تو اب بات ہو رہی تھی کہ مولا سے سوال کیا، آپ نے جواب دیا کہ سنو بات سنو، عالم ارواح میں جو روح، عالم ذر، عالم ارواح، جو روح ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں، جب عالم دنیا اور عالم اجساد میں آ کر اس کو دیکھتی ہیں تو چاہے وہ اجنبی ہی کیوں نہ ہو، یہ انسیت عالم ارواح کی ہوتی ہے۔ اور جس سے دور کھڑی ہوئی تھیں اس کو جب عالم اجساد میں دیکھتی ہیں اجنبی ہے، مگر وحشت محسوس عالم ارواح کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہم کہاں کھڑے تھے عالم ارواح میں کہ ہمیں آل محمد سے انسیت ہوتی ہے، ان کے مخالفین سے وحشت۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم کہاں کھڑے تھے؟ اور وہ سوال کا جواب مولا کی جو بارگاہ سے دیا گیا، فرماتے ہیں بھول جاتے ہو، کوئی بات کہتے کہتے بھول جاتے ہو اور اچانک بیٹھے بیٹھے وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ مجھ سے حبیب نے فرمایا تھا کہ دل پر جو یادداشت کے مسائل ہیں وہ بالکل ایسے ہیں کہ جیسے چاند پر بادل کا مسئلہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند نکلا ہوا ہے، بادل کوئی بھی نہیں ہے تو روشنی پوری پہنچ رہی ہے، اچانک ہوا چلی، بادل کا کوئی ایک ٹکڑا چاند کے سامنے آ گیا، تھوڑی دیر کے لیے روشنی ہلکی ہو گئی یا رک گئی۔ کہ ایسے دل کا مسئلہ ہے، جب نسیان کے بادل دل پر چھا جاتے ہیں تو انسان کو یاد آئی ہوئی بات بھول جاتی ہے، اور جب بادل آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر سے دوبارہ یادداشت تازہ ہو جاتی ہے۔ خیر اب یہ مسائل الگ ہیں کہ یادداشت کا علاج کیا ہے، وہ الگ کبھی اگر موقع ملا تو بیان ہوگا۔ فی الحال تو ہماری یادداشت بتا رہی ہے کہ ٹائم ہو گیا، ٹائم مجلس کا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چونکہ ہم نے تو آرام کرنا ہے، آپ نے کل جاب پر جانا ہے تو آپ کا خیال کرنا لازم ہے۔ اور اب چونکہ ماہ رمضان کی 4 تاریخ، اور میں کیسے آگے بڑھ جاؤں 4 تاریخ اور خندق بیان نہ کروں۔ خندق کھودی جا رہی تھی 4 رمضان، اللہ کا شکر ہے شارجہ میں ہیں، ٹیمپریچر 47 کیوں نہ ہو جائے مگر خندق نہیں کھودنی پڑی نا۔ اگر ہوتے مدینے میں، ہوتے رسول خدا کے ساتھ تو ہمیں خندق کھودنی پڑتی بھیا روزے کی حالت میں۔ ارے بھیا یہ فیا لیتنی کنت معکم والا مسئلہ بڑا مشکل ہے، یہ کاش کہنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ روزے کی حالت میں خندق کھودنا وہ بھی کچھ سحری اور افطاری کا انتظام نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہوتا ہے۔ کیا حالت ہوتی تھی، اللہ اکبر۔ ایسے میں خندق کہتے ہیں کہ 2 میٹر یا 4 میٹر 4 میٹر خندق بانٹی گئی تھی کہ یہ آپ نے کھودنی ہے 2 آدمی نے مل کر، 4 میٹر خندق کھودنی ہے 2 آدمیوں نے۔ خندق کا مشورہ، جنگ احزاب، عالم اسلام کے خلاف ایک اور جنگ مسلط کی گئی، جنگ خندق، جنگ احزاب، اور اس میں خندق کھودنے کا مشورہ جناب سلمان نے دیا تھا۔ جبکہ ایرانی لوگ خندق کھودتے تھے، عرب لوگ خندق نہیں کھودتے تھے، کوئی تو تعلقات ہیں اس وقت سے، معاملات ایسے ہیں۔ ان کا مشورہ تھا، وہ عمل کر رہے تھے۔ کیا مشورہ تھا؟ اور مشورہ دے کر ایسا نہیں ہوا کہ سلمان بیٹھ گئے ہوں ہاتھ سے ہاتھ باندھ کر، ٹھیک ہے آپ سب کھودو۔ عرب والوں سے کام ہوتا کب تھا؟ سارا کام تو کرتے تھے بیچارے مزدور ٹائپ کے لوگ، اور اللہ کے رسول خود اپنے ہاتھ سے بیلچا چلاتے تھے، خندق کھود رہے تھے۔ میں کہتا ہوں اعجاز نبوت کر دیا ہوتا، اشارہ کرتے خندق کھد جاتی، کہ خندق تو کھد جاتی، اصحاب کا امتحان کیسے ہوتا؟ تو اشارہ نہیں کیا آپ نے، سب
عمل کر رہے ہیں۔ جناب سلمان چونکہ بہت محنتی قوم سے تعلق رکھتے ہیں نا، آپ نے خندق کھودی اور بہت زیادہ کھود لی۔ اب ان کی کھودی ہوئی خندق کو دیکھ کر دونوں گروہوں میں اختلاف ہو گیا۔ سلمان عجیب تھے کہ مہاجر کہتے تھے کہ باہر سے آئے تو مہاجر ہیں، انصار کہتے تھے کہ یہ مکے سے نہیں آئے ہیں، تو یہ تو مدینے والوں میں شمار کیے جائیں گے، مدینے سیدھے پہنچے ہیں، یہ انصار ہیں۔ جب اختلاف خندق کھودنے کے مسئلے پر سلمان کی ذات کے بارے میں آگے بڑھا، اللہ کے رسول نے ایسے سلمان کو اٹھا لیا جیسے کوئی کنکروں میں سے کوئی پرندہ اپنا دانہ چن لیتا ہے۔ فرمایا نہ سلمان تمہارے ساتھ، نہ سلمان تمہارے ساتھ، سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں۔ یہ سلمان تھے۔ سلمان کا تذکرہ ماہ رمضان کی 4 تاریخ اور خندق مشکل امتحان، ایک مشکل امتحان سلمان کے نام سے، ایک مشکل امتحان اس کے نام سے جو ریگستان میں ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ مدینے سے نکالا جانے والا، شام سے مدینے سے نکالا جانے والا، وہ جس کی ٹانگیں زخمی ہو گئیں، خون بہتا تھا، وہ جس کا جسم اتنا بڑھاپے کی شدت سے پہلے ہی کمزور تھا، اس کو اذیت پہنچائی گئی، ٹھوکریں ماری گئیں۔ کون؟ ابو ذر، جنہیں مدینے سے بھی نکال دیا گیا۔ ربضہ بدترین جگہ تھی ابو ذر کے لیے، اور ابو ذر کو وہاں پر شہر بدر کیا گیا تھا۔ اور رونے والوں، ابو ذر کا جوان بیٹا مر گیا، ابو ذر کی شریک حیات کا انتقال ہو گیا، اب ایک بیٹی رہ گئی اور ابو ذر خود رہ گئے۔ اس حد تک قلت خوراک ہوئی کہ پتے بھی کھانے کو نہ رہے، اور آپ نے اپنی موت کو قریب محسوس کیا تو مٹی کا سرہانہ بنایا، تکیہ بنایا، اس پر سر رکھ دیا۔ بیٹی رونے لگی، بابا مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا بیٹی موت تو برحق ہے، بیٹی جب میری روح قبض ہو جائے تو 2 کام کرنا، تجھے واسطہ میری محبتوں کا، یہ 2 کام مت بھولنا، رونا اپنی جگہ پر، یہ 2 کام مت بھولنا۔ کہ بابا کیا کام کرنے ہیں؟ بابا بتلائیں۔ کہ بیٹی ایک تو میری میت پہ چادر ڈال دینا، ایک راستے پہ جا کے کھڑی ہو جانا، اور کچھ دیر کے بعد یہاں سے قافلہ گزرے گا، ارے ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر کہنا قافلے والو صحابی رسول مر گیا ہے، اس کے غسل و کفن کا انتظام کر دو۔ میں کہوں گا اے صحابی رسول ابو ذر، آپ کی بیٹی نے آپ کی وصیت پر عمل کیا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا ابو ذر کی یتیم بچی سے کہ شہزادی آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کے بابا کی مصیبتوں کا، لیکن چادر تو تھی نا جو باپ کی لاش پہ ڈال دی۔ آپ سے زیادہ غریب تو حسین کی بیٹی ہے جس کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے، باپ پہ چادر کیا ڈالے، اپنے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ رونے والوں، حضرت ابو ذر کی بیٹی نے ایک کام تو یہ کیا کہ بابا کی لاش پہ چادر ڈال دی، دوسرا کام کیا راستے میں کھڑی ہو گئی، قافلہ آتا ہوگا، بابا نے کہا تھا قافلہ آتا ہوگا، ارے قافلہ آیا، آواز دی قافلے والوں صحابی رسول کا انتقال ہو گیا، غسل و کفن دے دو۔ ابو ذر حالت غربت میں انتقال کیا، ارے لاش بغیر چادر کے نہ رہی، پھر غسل و کفن بھی مل گیا۔ وہ 4 سال کی بچی ارے جو اپنے بابا کی لاش پر ایسے آئی ہے کہ چادر سر پہ نہ تھی جو بابا کی لاش میں ڈالتی۔ رونے والوں، اپنے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، شیخ کہتا ہے، راوی کہتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں نے دیکھا بچی آگے بڑھتی جاتی ہے، دامن کی آگ بھڑکتی جاتی ہے، میں آگے بڑھا تاکہ بچی کے دامن کی آگ بجھا دوں، مجھے اپنے قریب آتا ہوا دیکھا، رونے لگی، شیخ میرے قریب نہ آنا، میں اولاد فاطمہ زہرا ہوں۔ کہا بچی میں تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا تھا۔ رونے والوں، بچی نے شیخ سے مجھ پر احسان کرنا چاہتے ہو، مجھے نجف کا راستہ بتلا دو۔ پوچھا نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہ تجھے نہیں معلوم میرا دادا علی مرتضیٰ
نجف میں رہتا ہے فریاد کروں گی. ارے سکینہ کو کسی قافلے کا انتظار نہ تھا. اے ابو ذر کی بیٹی, تیرے بابا کے لیے تجھے قافلہ مل گیا. ہائے حسین کی بیٹی, میرا دادا علی مرتضیٰ. اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی جائز خواہشات پوری فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل رسول کے. پروردگار پردیس میں بیٹھے ہیں, پردیسی حضرت ابو ذر کا واسطہ. پروردگار کیا حالت غربت تھی اس صحابی رسول کا واسطہ, اس کی یتیم بچی کی مصیبتوں کا واسطہ. پروردگار تمام تر محبان اہل بیت جو مشکلات کا شکار ہیں, ویزے کے معاملات میں, جاب کے معاملات میں, تمام کی مشکلات کو دور فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جن کا روزگار ہے ان کو روزگار کو تقویت عنایت فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارات نصیب فرما. مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما. جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے حج بیت اللہ کا شرف نصیب فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. اس سے پہلے کہ سورہ فاتحہ کے نام لیے جائیں, آپ سے التماس ہے کہ بیماروں کی شفا یابی کے لیے التماس کی گئی ہے. ایک مومن نے التماس کی ہے, ایک اور مومن نے التماس کی ہے, ایک اور مومن نے التماس کی ہے. مختلف التماس جمع ہوئی ہیں. تمام بیمار مومنین مومنات پروردگار ان تمام کو بحق شہدائے کربلا, بحق امام سجاد شفائے کاملہ عطا فرما. داتو فیملی اور راجپوت فیملی, آج کی افطاری کا انتظام جس مومن کی جانب سے کیا گیا تھا, راجپوت فیملی اور داتو فیملی, ان کے خاندان کے مرحومین کے لیے, تمام شہدائے ملت کے لیے, اپنے اپنے مرحومین کو شامل فرماتے ہوئے, اور لاوارث انتقال کر جانے والوں کے لیے, اور خاص طور سے جناب سلمان محمدی اور جناب ابو ذر کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے ہوئے, رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسائل کے حوالے سے آج پہلا سوال اس کا جواب دے دیں کہ کیا امام جماعت کو ذاتی طور پر جاننا ضروری ہے جبکہ ایک بڑی تعداد میں مومنین اس کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوں؟ سوال کا جواب خود جواب اس میں موجود ہے. جب آپ کسی امام جماعت کو نہیں جانتے ہوں اور کسی نئے علاقے میں پہنچے ہوں اور وہاں پر مومنین اس امام جماعت کی اقتداء کر رہے ہوں تو آپ کو بھی اقتداء کر لینی چاہیے. امام جماعت کا نام جاننا ضروری نہیں ہوتا, امام جماعت کی جانب اشارہ کرنے کی حاجت نہیں ہوتی, صرف نیت کرنا ہوتی ہے کہ آپ اس امام جماعت کی اقتداء میں نماز فلاں ادا یا قضا بجا لاتے ہیں قربتاً الی اللہ. اور رہی بات جماعت کے مسائل میں کہ امام جماعت اور ماموم کے جو مسائل ہیں کہ ماموم یا تو امام جماعت کو دیکھے یا ماموم ایسے ماموم کو دیکھے جو امام جماعت سے متصل ہو. سیدھے ہاتھ پر, الٹے ہاتھ پر, پیچھے اور آگے صفیں بنی ہوئی ہیں, ان تمام صورتوں میں یا تو آپ خود امام جماعت کو دیکھ رہے ہیں یا اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جو امام جماعت سے متصل ہے. یا دوسرا مسئلہ جو لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی اگر بچہ صف میں آ کر بیٹھ جائے تو کیا اس کے ساتھ اقتداء ہو سکتی ہے کہ ہم امام جماعت سے اتصال قائم کر سکیں؟ تو تمام مراجع فرماتے ہیں بچہ اگر ممیز ہو,
اچھے اور برے کی پہچان رکھتا ہو اور وہ صف میں کھڑا ہو تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ جماعت کی اقتدا کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، اگر کوئی غیر شیعہ اثنا عشری کھڑا ہو جائے نماز میں آ کر تو اس کے ساتھ جو آپ کھڑے ہوئے ہیں اس کے اس سائٹ پر کہ جہاں سے اتصال اس کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنی نماز اپنے مکتب کے لحاظ سے، اپنے مذہب کے لحاظ سے صحیح پڑھ رہا ہو تو آپ کی نماز اقتدا کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اپنے ہی مسلک کے لحاظ سے نماز غلط پڑھ رہا ہے تو آیت اللہ خمینی کے مقلدین کے لیے، آغا سیستانی کے مقلدین کے لیے پھر اقتدا نہیں ہو سکتی اس طرف والوں کے لیے جو اس سے ہی جوائنٹ تھے خالی۔ مثلا صف اول میں کوئی کھڑے ہو گئے آ کر ہمارے بھائی مسلمان، اور ہم کھڑے ہوئے ان کے اس طرف کہ اس کے ذریعے سے ہمارا رابطہ جماعت سے بنا ہوا ہے، اگر وہ نماز صحیح پڑھ رہے ہیں اپنے لحاظ سے تو ہماری جماعت بھی صحیح ہے، اور اگر نہیں پڑھ رہے تو آیت اللہ خوئی کہتے ہیں اگر ایک شخص ایسا ہو بیچ میں اس کی نماز باطل ہو تو اقتدا باقی افراد کی ہو سکتی ہے۔ باقی مراجع کہتے ہیں نہیں، تسلسل قائم رہنا چاہیے، اگر آپ کو یقین ہو کہ اس کی نماز باطل ہے تو آپ اپنی نماز فرادہ کی شکل میں مکمل کریں گے۔ فی الحال دو مسائل پہ اکتفا کرتے ہیں جو کہ ٹائم بہت ہو گیا، اور کوئی سوال اگر آپ کا ہے تو آپ بیان کیجئے، پھر نماز جماعت ہوگی۔ جی اگر جمعے کی نماز یا اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں مولانا صاحب کے پیچھے، جب مولانا صاحب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو ان کی پچھلی صف میں جو موجود ہیں وہ اللہ اکبر کریں گے اور پھر سارے اللہ کریں گے یا؟ یہ سوال یہ ہے کہ اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کہنے میں کوئی ترتیب شرط ہے یا نہیں؟ سوال آپ کا خلاصہ یہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، جماعت کے استحباب میں، جماعت کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ جب امام جماعت تکبیر کہیں تو پھر بلا فاصلہ مکبر تکبیر کہے، پھر سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ پر 1 بائی 1 ایک کے بعد ایک لوگ کنیکشن وائز تکبیرۃ الاحرام کہتے ہوئے جائیں کہ بیچ میں کوئی لوز نہ رہے، کوئی وقفہ نہ کرے۔ اس طرح سے یہ ایک استحباب ہے، یہ آداب جماعت میں ہے۔ اب رہی بات صف اول کے بعد والوں کی، اگر صف اول کے نمازیوں نے اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کر لیا اور تکبیر کہنے ہی والے ہوں تو پیچھے والے تکبیر کہہ سکتے ہیں، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ پہلی صف کے نمازیوں کے تکبیر کا انتظار کریں، اس کے بعد تکبیر کہیں۔ درست ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔